بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے اس ویڈیو لیکچر میں ہم لوگ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے متعلق پڑھیں گے۔ آرٹیفیشل انٹیلیجنس جس کا کوڈ جو ہے وہ CS607 ہے۔ تو اگر اس کے ٹیبل آف کنٹینٹ کو دیکھیں تو یہاں پر لیکچر نمبر نہیں بلکہ چیپٹر نمبر شو کروائے گئے ہوئے ہیں جی۔ چیپٹر نمبر 1 ہے انٹروڈکشن کا اور چیپٹر نمبر 2 ہے پرابلم سالونگ کا، لیکن چیپٹر نمبر 1 جو ہے اس میں 3 لیکچر جو ہے نا وہ کور کیے گئے ہوئے ہیں 1.6 تک۔ تو ہم لوگ پہلے چیپٹر کو 3 لیکچر میں ہی ڈیوائیڈ کریں گے، جیسا کہ 1.1، 2 اور 3 کو ہم لیکچر نمبر 1 میں پڑھیں گے اور 1.4 کو لیکچر نمبر 2 میں پڑھیں گے اور اسی طرح لیکچر 3 میں 1.4 اور 5 کو پڑھیں گے۔ تو اس طرح سے ہمارے پہلے 3 لیکچر کمپلیٹ ہو جائیں گے۔ تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں۔ آرٹیفیشل انٹیلیجنس CS607 آرٹیفیشل انٹیلیجنس۔ انٹروڈکشن کی بات کریں تو دس بکلیٹ از آرگنائزڈ ایز چیپٹرز۔ یہ جو بکلیٹ ہے اس کو آرگنائز کیا گیا ہوا ہے چیپٹرز کی شکل میں۔ Elaborate on various concepts of artificial intelligence۔ یہ جو چیپٹرز ہیں جی آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے ویریس کنسیپٹس کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں جی۔ سم امپورٹنٹ اسپیکٹس اینڈ بیسکس، کچھ اس میں اہم اسپیکٹس ہیں اور کچھ اس میں بنیادی ہیں جو کہ ڈیل کرتے ہیں آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے ساتھ۔ تو آرٹیفیشل انٹیلیجنس کو AI سے ڈیفائن کیا جاتا ہے۔ AI مطلب لیٹ اس فرسٹ ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ دیٹ واٹ از انٹیلیجنس۔ واٹ از انٹیلیجنس؟ انٹیلیجنس کو جہاں پر ایک پک کی مدد سے سمجھایا گیا ہے جس میں ایک ماؤس ہے اور ایک بن یا بریڈ پیس ہے، کہ یہ جو ماؤس ہے یہاں سے ایسا ایک راستہ فائنڈ کرتا ہے اپنی ذہنی صلاحیت یا انٹیلیجنس کے تحت کہ وہ بریڈ تک پہنچ جاتا ہے۔ تو اس کو کہتا ہے دا ایبلٹی آف پرابلم سالونگ۔ اب اس ماؤس کے پاس جو پرابلم تھی وہ یہ تھی کہ اس نے اس بریڈ تک پہنچنا تھا، تو اس کی ایبلٹی جو ہے اس پرابلم کو سالو کرنے کی اس کو کہتا ہے جی انٹیلیجنس ہے۔ اس طرح نیچے ایک اور ایگزامپل دی گئی ہوئی ہے 1 3 7 13 21۔ یہ کچھ نمبرز دیے گئے ہوئے ہیں سیکوینس نمبر جی۔ تو اس سے اگلا نمبر ہم نے فائنڈ کرنا ہے، اس کو کہتے ہیں جی آرٹیفیشل انٹیلیجنس۔ اس طرح یہ کس طرح سے نمبر فائنڈ کیا گیا ہوا ہے جس پیراگراف کے اندر سمجھایا گیا ہوا ہے۔ اس کا جو نیکسٹ نمبر آئے گا وی ول گیٹ 31۔ اسی طرح ایک اور اس کی ڈیفینیشن دی گئی ہوئی ہے دا ایبلٹی ٹو تھنک پلان اینڈ شیڈیول ڈیمونسٹریٹ انٹیلیجنس۔ اینڈ جو ایبلٹی ہے تھنک کرنے کی، پلان کرنے کی اور شیڈیول کرنے کی، اس کو انٹیلیجنس کہا جاتا ہے۔ نیچے ایک ڈاکٹر کی مثال دی گئی ہے کہ ڈاکٹر کس طرح سے مریض سے پوچھتا ہے کہ آپ کا سر درد کر رہا ہے، آپ کا BP کیا ہے، آپ کا ٹھیک ہو گیا پلس ریٹ کیا ہے۔ ان سب چیزوں کو دیکھتے ہوئے پھر وہ اپنی انٹیلیجنس کے تحت مریض کی بیماری کو ڈھونڈتا ہے اور اس کے مطابق اس کو میڈیسن دیتا ہے جی۔ تو یہاں پر اس کو وہ کہتا ہے یہ میموری اینڈ کریکٹ ہے، ایفیشینٹ میموری ہے اور انفارمیشن ہے، ٹھیک ہے جی۔ یعنی ڈاکٹر جو ہے وہ باتوں کو یاد رکھتا ہوا ہے، میموری کو، اور ایفیشینٹ اور کریکٹ انداز سے اس کو استعمال کرتے ہوئے میڈیسن دیتا ہے۔ ایبلٹی ٹو ٹیکل، اب یہاں پر اس کو مزید ڈیفائن کیا گیا ہے ایبلٹی ٹو ٹیکل ایمبیگیس اینڈ فزی پرابلمس، اس کو انٹیلیجنس کہتے ہیں جی۔ اس طرح 1.2 میں انٹیلیجنٹ مشین آ جاتی ہیں۔ انٹیلیجنٹ مشین جو ہیں وہ کیا کام کرتی ہیں یہاں پر بتایا گیا کہ ایک مشین جو ہے وہ سرچ کر سکتی ہے تھرو میش اینڈ فائنڈ کے ذریعے سے، اور ایک انٹیلیجنٹ مشین جو ہے وہ سالو پرابلمز کر سکتی ہے، اور انٹیلیجنس مشین جو ہے ڈیولپ کر سکتی ہے پلانس۔ انٹیلیجنس مشین جو ہے وہ ڈائگنوسس کر سکتی ہے اور پرسکرائب کر سکتی ہے، آنسر دے سکتی ہے ایمبیگیس کوشچنس کے، اور ریکگنائز کر سکتی ہے فنگر پرنٹس کو، انڈرسٹینڈ کر سکتی ہے، پرسیوز کر سکتی ہے، اور مینی مور سچ تھنگز، اس طرح کی اور بہت سارے کام انٹیلیجنٹ مشین جو ہے وہ کر سکتی ہے۔
اسی طرح یہ بہیو کرتی ہے ہیومن کی طرح اور اس کو کہتے ہیں ہیومانائڈ. تو از دس کلیئر؟ کہتے ہیں یہ بات کلیئر ہے کہ نیچرل انٹیلیجنس نو، کہ یہ ایک قدرتی انٹیلیجنس نہیں ہے بلکہ یہ کیا ہے؟ آرٹیفیشل انٹیلیجنس ہے. فارمل ڈیفینیشن فار آرٹیفیشل انٹیلیجنس. آرٹیفیشل انٹیلیجنس a modern approach اسٹارٹ رسل اینڈ پریٹی نے دی ہے جی. یہ ایک ماڈرن اپروچ ہے آرٹیفیشل انٹیلیجنس. تو یہاں پر جو ٹیبل جو دیا گیا ہے آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا، یہ ریزننگ اور بیہیویئر کی بنا پر ہے. جو پہلا حصہ ہے سسٹم دیٹ تھنک لائک ہیومن، یہ ریزننگ کو ظاہر کر رہا ہے ٹیبل کا پہلا کالم، اور دوسرا جو ہے سسٹم ایکٹ لائک ہیومن، یہ بیہیویئر کو ظاہر کرتا ہے کہ مشینیں جو ہیں وہ انسان کی طرح ایکٹ کرتی ہیں اور بیہیو کرتی ہیں. ان پیراگراف میں جو بتایا گیا ہوا ہے، آپ لوگوں نے اس پیراگراف کو ریڈ کر لینا ہے ایک بار جی. تو 1.3 جو ہے ہمارا کمپلیٹ ہو گیا ہوا ہے. یہاں تک ہمارا فرسٹ لیکچر بنتا ہے. اگر یہاں تک کسی قسم کی آپ لوگوں کو کوئی کنفیوژن ہو یا سمجھ نہ آئی ہو تو آپ لوگ کمنٹ باکس میں کمنٹ کر کے پوچھ سکتے ہیں.